حضرت عثمان داماد نبی ہیں، حضرت عثمان داماد نبی ہیں، جو شہادت کا بہانہ ڈھونڈتا۔ اب میں بغیر کسی تمہید کے اور زیادہ طول اپنی باتوں کو نہ دیتے ہوئے اس جلسے کو جس کی صدارت میں فائز کیا گیا ہے، اس جلسے کو جس کی سرپرستی میں رکھا گیا ہے، حضرت مفتی انور صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، قاضی امارت شرعیہ رانچی جھارکھنڈ، ہمارے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ ہم حضرت والا سے ادباً درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا آئیں اور بھری مہنگی نصیحتوں سے ہم سامعین کے دلوں کو مجلہ اور منور فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی انور صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ میں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر علماء، حفاظ و قراء کرام، بڑی محبت کے ساتھ یہاں پر جمع سامعین حضرات اور پردہ میں بیٹھی ہوئی اسلامی رشتے کے مائیں اور بہنیں، آج کے اس اجلاس کا عنوان اصلاح معاشرہ اور تعمیر و توسیع مسجد ہے۔ اسی عنوان پر آج کا یہ اجلاس سجایا گیا ہے اور ہم تمام لوگ اس جلسے کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ ذمہ داران جلسہ اور باشندگان نے اس ناچیز کے اوپر صدارت کی ذمہ داری ڈالی ہے، اور آپ حضرات کے سامنے میں پیش ہوں۔ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آج کے اجلاس میں عرض کرنی ہے۔ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی آباد ہوتے ہیں مسجد کی تعمیر کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور دینی غیرت بھی سمجھتے ہیں، اور پوری بیدار مغزی کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں۔ بڑی مشہور ترین بات ہے اور حدیث شریف ہے، تمام حضرات واقف ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کے لیے جنت میں گھر عطا فرمائیں گے جو اس دنیا میں اللہ کے لیے گھر بنایا، یعنی مسجد کو تعمیر کیا، مسجد کو بنایا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی مسجد میں جاتا ہے گویا وہ اللہ کے گھر میں پہنچا ہوا ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی آ جائے، ہم ان کی مہمانی کرتے ہیں، ان کی ضیافت کرتے ہیں، ان کی خاطر مدارات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر یہ مسجد ہے۔ جب کوئی آدمی مسجد میں جاتا ہے تو وہ گویا اللہ کا مہمان ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی
لگتی ہے کہ میرے یہاں جو مہمان آیا ہے میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں. یہ مسجد کی عظمت ہے, یہ مسجد کی نسبت ہے. مسجد کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے باتیں آئیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے لوگو, اے ایمان والو, تم میں جو مرد ہیں یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے. کوئی ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے, کوئی ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے, کوئی ایک علاقے والے دوسرے علاقے والے کا مذاق نہیں اڑائے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. یہ ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہے, اور تم مذاق جو اڑا رہے ہو اللہ کے یہاں تمہارا وزن کم ہے. آگے فرمایا, وَالنِّسَاءُ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. اور عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں کسی بھی نام پر. ایسا ہو سکتا ہے کہ جن عورتوں کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ عورت تم سے بہتر ہے جو تم مذاق اڑا رہی ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا. آگے فرمایا, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. برے نام سے کسی کو یاد نہ کیا کرو, کسی کو تانا نہ دیا کرو. ایسا کرنا گناہ کا کام ہے, اور ایمان کے ساتھ گناہ کا لگ جانا یہ بڑی بری بات ہے. جو ایسا کرتا ہے اور بغیر توبہ کے چلا جاتا ہے, اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ظالم لوگ ہیں, ایسے لوگ ظالم لوگ ہیں. چند باتوں کا قرآن کریم میں اصلاح معاشرہ کا عنوان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی جامعیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا. اب میں اپنے زبان میں آپ کو عرض کروں کہ ہم تمام لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے. قدرتی طور پر کوئی پیر سے معذور ہے, قدرتی طور پر کوئی پیر سے معذور ہے. قرآن کی آیت کہتی ہے, اے ایمان والو, تمہارے لیے روا نہیں, تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس کو مذاق کے طور پر لنگڑا کہہ کر پکارو. منع کرتا ہے قرآن. آنکھ کی روشنی اس کو نہیں ہے, روشنی دینے والی ذات اللہ کی ہے. قرآن کی آیت کہتی ہے, ایمان والو, یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم استہزان یا مذاقن تم نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ اندھرا ہے. اگر تم ایسا کر رہے ہو اللہ کہتے تم ظالم ہو. قرآن کی آیت کا تم مذاق اڑا رہے ہو. اور اگر کوئی بغیر توبہ کے مر گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں وہ ظالم کی شکل میں پیش ہوگا. یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو دیا. عورتوں کے بارے میں تو بڑا مشہور ہے کہ ان کی زبان چپ نہیں رہتی. دوسری عورتوں کے سلسلے میں, دوسرے لوگوں کے سلسلے میں طرح طرح کی باتیں ان کے انداز میں ہوتی ہیں. کسی کے بہو کے بارے میں, کسی کی بیٹی کے بارے میں, کسی اور کے بارے میں. قرآن نے خاص طور پر کہا, وَنِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. کہ کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے, استہزاء نہ کرے, اس لیے کہ اس سے اس کو تکلیف دینا ہوگا. ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جس کے تم مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترازو میں, اللہ کے نزدیک, اللہ کے یہاں تم سے محبوب ہو. اسی لیے اللہ تبارک اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا, من قال ہلک الناس. ہم لوگوں میں بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے, فلاں کا بیٹا بہک رہا ہے, فلاں کی بیٹی بہک رہی ہے, فلاں کا بھائی بہک رہا ہے,
فلاں آدمی ایسا کر رہا، فلاں آدمی فلاں فلاں، یہ انگلی کے اشارے. اللہ کے نبی نے فرمایا من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، جو یہ کہتا پھرتا ہے، جس کی زبان میں یہ بات رہتی ہے فلاں برباد ہو گیا، فلاں ہلاک ہو رہا، فلاں ایسا ہے، فلاں شرابی ہے، فلاں جوا کھیلتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا کہنے والا انسان زیادہ ہلاک ہوتا ہے، وہ زیادہ بربادی میں ہے. کیوں؟ دوسروں کی طرف تو اس کی نظر اٹھی، کبھی اپنے طرف، اپنی فیملی کی طرف، اپنے خاندان کی طرف اور اپنے زیر پرورش لوگوں کی طرف اس کی نظر نہیں اٹھ سکی. اگر کسی میں کمی ہے بھی، اگر کسی میں کوئی اس طرح کا گناہ کا کام کوئی کر رہا ہے یا کر رہی ہے، شریعت کہتی ہے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، قرآنی اسلوب میں، سنت رسول اللہ کے اسلوب میں اس سے بات کی جائے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ سے تکلم فرمایا کرتے تھے، بات کرتے تھے. اللہ نے کہا کہ موسیٰ آپ جائیں اور فرعون کو سمجھائیے، فرعون کو بات کیجیے. کون فرعون؟ جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں، سب سے بڑا رب ہم ہیں، معبود ہم ہیں، وہ فرعون. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ بڑا ظالم ہے، اتنے ہزاروں بچوں کو اس نے قتل کروا دیا، اتنا ظلم کرتا ہے اور زمین کو لوگوں پر تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا. ہمارے تبلیغی جماعت میں جو لوگ بھائی جڑے ہوئے ہیں، بڑے پیار کے ساتھ کبھی اس کی داڑھی چھوڑتے ہیں، کبھی سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کبھی کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، ضرورت پڑی تو پیر دبا دیتے ہیں، ضرورت پڑی تو سر دبا رہے ہیں، ضرورت پڑی تو اس کے گھر کا کام کر رہے ہیں. چلو اللہ کے راستے میں چلو، مسجد کو آباد کرو، فضائل اعمال کو پڑھو، محنت کرتے ہیں. کبھی نہیں دیکھیں گے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصول میں یہ بات شامل ہے، اس نے حج پر جو لوگ کام کرتے ہیں کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے دروازے پر میں 10 مرتبہ گیا، اب میں نہ جا سکتا، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے. کبھی نہیں کہہ سکتے، کبھی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی یہاں دعا کی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ آپ نے فرعون کو تبلیغ کرنے کی ذمہ داری ڈالی ہے، میرے سینے کو کھول دیجیے. میرے پروردگار فرعون کو سمجھانا ہے، میرے سینے کو کھول دیجیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، بڑا کام ہے، بڑی ذمہ داری ہے، اے میرے پروردگار اس کام کو میرے لیے آسان بنا دیجئے. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي، اور میرے پروردگار میری زبان پر تاثیر پیدا کر دیجئے، میری زبان کی گرہوں کو کھول دیجئے تاکہ میں فرعون کو اپنی باتوں کو سمجھا سکوں. یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری باتوں کو سمجھا سکے. اگر اس درد کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ اصلاح معاشرہ کا کام کیا جائے گا، یقین جانیے دیر سویر اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاموں میں ضرور برکت عطا فرمائے گا، اور آپ کے کاموں میں، آپ کی زبان میں، آپ کے عمل میں اللہ ضرور تاثیر پیدا فرمائے گا. یقینی یوں قرآن میں وعدہ کیا اللہ نے علماء کرام کی جماعت، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ میرے راستے میں مجاہدہ کرے گا، کوششیں کرے گا، تکلیفوں کو برداشت کرے گا، کوشش کرتا رہے گا، لنہدینہم سبلنا، ضرور بھی ضرور ایسے لوگوں کو ہم اپنے راستے پہ لگا لیں گے. اللہ کا وعدہ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یہ لوگ نیک کام کرنے والے ہیں. جب یہ کام کریں گے راستے میں تنہا چلنے والا نہیں ہوگا، نیک کام کرنے والوں کا رفیق سفر، نیک کام کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوا کرتا ہے، اللہ کی مدد کا ہاتھ ہوا کرتا ہے. یہ ایسے آدمی کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں ارشاد فرمایا. یقین جانیے کوئی کار خیر کو لے کے آپ اٹھیں گے، معاشرہ میں کوئی سدھار کے کام کو لے کے اٹھیں گے، آپ کی طرف انگلیاں اٹھیں گی، آپ کو شک و شبہ کے دائرے میں لانے کی کوشش کی جائے گی، آپ پر تہمت بھی لگ سکتی ہے.
یہ تو پرانی اسلام کی تاریخ ہے، لیکن کامیابی آپ کی ہے۔ اگر آپ نے حوصلے کے ساتھ کاموں کا انجام دیا، کامیابی آپ کی ہے۔ ہمارے استاذ محترم قاضی القضات فقیہ ملت حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمت اللہ علیہ، بڑے عالم، بڑے پائے کے عالم، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر بھی رہے، ذی ہوش عالم، فقہ و فتاوی کی انہوں نے بڑی خدمت انجام دیا، امارت شریعہ کے پلیٹ فارم سے ہزاروں فیصلے انہوں نے کیے، اسلامی دائرے، اسلامی فیصلے، جو آج بھی پورے ملک میں جو قضات کرام ہیں یا جو لوگ بھی دارالقضاء کا باہر ملک میں بھی کام کرتے ہیں، ان کے لیے نشان راہ ہے۔ کتنے بڑے آدمی تھے، آپ لوگوں کو پتا ہوگا، ملک میں ایک حالات پیدا ہوئے تھے اور کسی میڈیا والوں نے کبھی کبھی ان لوگوں کو شرارت سوجتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان لوگوں کو ذرا چٹکارا والا معاملہ میٹر چاہیے، برننگ پوائنٹ چاہیے۔ ایک ایسا موقع پورے ملک میں سناٹے کا عالم تھا، خوف اور دہشت کا معاملہ تھا، یہ بہت پہلے کی بات، سالوں پہلے کی بات ہے۔ قاضی صاحب سے ایک میڈیا والے نے پوچھا کہ آپ پہلے ہندوستانی ہیں کہ پہلے مسلمان ہیں؟ آپ سمجھ سکتے ہیں سوال کتنا خطرناک ہے؟ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ میں مسلمان ہوں تو جو شور و غوغا کرنے والی میڈیا ہے، بدتمیز قسم کے جو میڈیا ہے، اس کو کس انداز میں پیش کرتے آپ تمام حضرات کو اس کا علم ہے۔ اگر یہ کہہ دیتا کہ میں ہندوستانی ہوں تو ماشاءاللہ ہمارے کلمہ کو مسلمان بھی اعتراض کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہتے ہیں۔ قاضی مجاہد الاسلام قاسمی اتنا حاضر دماغ آدمی، وہ سوال کیا تھا کہ آپ پہلے مسلمان ہیں کہ پہلے ہندوستانی؟ لوگوں غور کرو کتنا اعلیٰ دماغ کا آدمی تھا وہ۔ کہا کہ جس طرح ایک بیٹا ایک ہی وقت میں اپنی ماں کا بھی بیٹا ہے، اپنے باپ کا بھی بیٹا ہے، ہم بھی ایک ہی وقت میں مسلمان بھی اور ہندوستانی بھی۔ یہ ان کا دماغ تھا، یہ ان کا فہم تھا، اور یہ اعلیٰ حاضر دماغی ان کی۔ تو قاضی مجاہد الاسلام صاحب مثال دیا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں کہا گیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی تلقین کیا کرو، حق کی نصیحت کیا کرو، لیکن اے ایمان والو، حق کا کام کرو گے، حق کی نصیحت کرو گے، حق کو پھیلاؤ گے اور حق کی تلقین کیا کرو گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تم کو صبر کے دامن کو چھوڑنا نہیں ہوگا۔ اگر حق کا کام کرو گے صبر سے کام لینا ہوگا، اگر حق کے ساتھ صبر نہیں ہے تو تم حق کا کام نہیں کر سکتے ہو، صحیح انداز میں نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے صبر کے دامن کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو میں نے یہ عرض کیا حضرات کے سامنے، انگلیاں اٹھیں گی، ہماری مائیں اور بہنیں بڑی کثرت کے ساتھ یہاں پر جمع ہیں اور یہ اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، سماج، یہ معاشرہ، یہ فیملی، یہ گھر دو پہیوں سے چلا کرتا ہے، اس میں ایک مرد ہے تو ایک طرف عورت ہے، دونوں میں بیلنس کا بھی رہنا ضروری، دونوں میں توازن کا بھی رہنا ضروری۔ اگر مرد دیندار ہے، عورت دیندار نہیں ہے، گھر کا ماحول لوگوں بہتر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عورتوں میں بھی دینی اجتماع، دینی تعلیم اور تربیت کے رجحان، یہ بھی یقینی، یہ ضروری چیز ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو گھر کا ماحول لوگوں بہتر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے گھروں میں یہ ساس اور بہو کا، بھاوج اور نند کا، دیور اور بھابھی کا، وغیرہ وغیرہ جو جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی غور کیا گیا ایسا کیوں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم اور آپ حق لینے کی بات تو کرتے ہیں لیکن کبھی حق دینے کی بات نہیں کرتے۔ ہم کو حق ہے، ہم ساس ہیں تو ہمارا یہ حق ہے، ہم بہو ہیں تو ہمارا یہ حق ہے، کبھی ہم نے حق دینے کی کوشش نہیں کی۔ اگر یہ معلوم کر لیا جائے
کہ ہمارے ذمے یہ حقوق عائد ہوتے ہیں، اس کو ہمیں ادا کرنا ہے، گھر کا ماحول درست رہے گا، باپ بیٹے کا رشتہ مضبوط رہے گا، بھائی بھائی کا رشتہ مضبوط رہے گا، چچا بھتیجے کا رشتہ مضبوط رہے گا، گھر میں جو عورتیں ہیں جس رشتے سے بھی ہو ان کے اندر میں رشتے مضبوط رہیں گے، ورنہ گھر میں کبھی سکون کا لوگو ماحول پیدا نہیں ہو سکتا۔ سکون کے ماحول کے لیے دینی فضا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا استحضار ہونا ضروری ہے۔ ہمارا آپ مارکیٹوں میں جاتے ہیں، مال میں جاتے ہیں، بڑے بڑے بازاروں میں جاتے ہیں، بڑی بڑی دکانوں میں جاتے ہیں، لکھا رہتا کہ آپ سی سی کیمرہ کے نظر میں ہیں، آدمی سنبھلا ہوا رہتا ہے، سڑکوں میں سی سی کیمرہ کے نظر میں ہے، آدمی سنبھلا ہوا رہتا ہے، آدمی لحاظ کے ساتھ کاموں کو انجام دیتا ہے۔ یاد رکھیے تمام انسان ذرہ ذرہ کائنات کا اللہ کے سی سی کیمرہ کے اندر میں، اللہ کا سی سی کیمرہ کبھی آف نہیں ہو سکتا، دنیا کا کیمرہ آف ہو جائے گا۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ اللہ کا تقوی، اسی کو اللہ کا تقوی کہا گیا۔ اب یہ بات جب سمجھ میں آئی کہ ہم اللہ کے سی سی کیمرہ میں ہیں، تو اے نوجوانوں، چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں، اگر گھر میں بیٹھ کر ہم اپنے باپ کے سامنے، ہم اپنی ماں کے سامنے، کسی اور ذمہ دار کے سامنے، کسی اور کے سامنے زبان سے کوئی غلط بات بول نہیں سکتے، سامنے فلاں بیٹھا ہے، آنکھوں سے فلاں چیز دیکھ نہیں سکتے، فلاں بیٹھا ہے، رات کے تنہائی میں، سردی کے موسم میں، کمبل کے اندر میں تم کو تصور کرنا ہوگا کہ جب ہمارے نظروں کے سامنے موبائل کا اسکرین ہو کہ ہم کو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ گناہوں سے اپنی آنکھوں کو پاک رکھنا ہوگا، ورنہ یہ جو نوجوان نسل ہے، کالج کے نام پر، اسکول کے نام پر، ٹیوشن کے نام پر، جو ایک بالشت کے موبائل لے کر سونا اسی کے ساتھ ہے، جاگنا اسی کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ واش روم بھی جانا ہے تو اسی کے ساتھ ہے، یقین جانیے یہ نسل اپنی صحت کو بھی خراب کر رہی ہے، اپنی آنکھوں کو بھی خراب کر رہی ہے، اور اپنی عقل کو بھی خراب کر رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے مستقبل کو بھی خراب کر رہی ہے یہ نسل۔ اللہ نے کہا کہ اے لوگوں، ظاہر میں بھی گناہ سے بچو اور باطن میں بھی گناہ سے بچو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سڑکوں میں چلتے ہوئے ہم گناہ سے بچیں اور اپنے بند کمرے میں گناہ کرتے رہیں، ٹی وی کے اسکرین پر، لیپ ٹاپ کے اسکرین پر، اور ٹیپ کے اسکرین پر، اور موبائل کے اسکرین پر۔ شریعت اس بات کی لوگ کو اجازت نہیں دیتی۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نسل کے تحفظ کس طرح کریں، اس کی نگرانی ضروری ہے۔ اور ہمارا آپ کتنا رونا روئے، ارتداد کی بات کرتے ہیں، ایمان سے پھر جانے کی بات کرتے ہیں، کیا ہمارا آپ نے کبھی ابتدا میں دھیان دیا، شروعات میں دھیان دیا؟ اس بات پر دھیان نہیں دیا جاتا۔ یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی نے اعلیٰ اعلان کہا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اے لوگو، تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، باپ بیٹیوں کا ذمہ دار ہے، بڑا بھائی چھوٹا بھائی کا ذمہ دار ہے، ماں گھر کے ذمہ دار ہے، تمام کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ بتاؤ، بیٹی کی نعمت دیا تھا، بیٹے کا نعمت دیا تھا، تم نے اس کی صحیح تربیت کیوں نہیں کی؟ اللہ کے ہاں سب کی جواب دہی متعین ہے۔ قرآن نے تو کہا، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ یہ نوجوان طبقہ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، یہ بیٹے کھڑے ہوں گے، یہ بیٹیاں کھڑی ہوں گی، اے میرے پروردگار، یہ ہمارے باپ ہیں، یہ ہمارے چچا ہیں، گاؤں کے ذمہ دار ہیں، ہم جوا کھیل رہے تھے، شراب پی رہے تھے، بے پردگی کا مظاہرہ کر رہے تھے، زناکاری کا بازار گرم کر رہے تھے، اور آنکھوں کی ہمارے جو گناہ سر عام ہو رہے تھے، لیکن ان بڑوں نے کبھی ہماری رہبری نہیں کی، ان بڑوں نے کبھی ہماری رہنمائی نہیں کی۔ اے ہمارے پروردگار، آپ ہم کو عذاب دے رہے ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں۔ ربنا آتہم
ضعفین من العذاب، یہ ہمارے بڑے ہیں، کبھی روکا ٹوکا نہیں، ہمارے بڑوں کو ڈبل عذاب دیجئے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر لعنتوں کی بارش برسا دیجئے۔ دنیا میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا بیٹا وہ کپڑا پہنتا ہے، وہ گاڑی چلاتا ہے، اس طرح کے مکان میں رہتا ہے، اس طرح کے موبائل استعمال کرتا ہے، اس طرح کے اسکول میں رہتا ہے، کوئی بیٹا کھڑا ہو کر کہے گا یہ ہمارا باپ ہے، پروردگار یہ مجرم ہے۔ موبائل تو دیا، لیکن موبائل میں ہم کیا کر رہے تھے کبھی نگرانی نہیں کیا۔ گاڑی تو دیا، گاڑی کو ہم نے کس چیز کے لیے استعمال کیا اس نے نگرانی نہیں کیا۔ اللہ سے کہے گا میرے پروردگار آپ ہم کو عذاب دے رہے ہیں، میرے عذاب سے ڈبل میرے باپ کو عذاب دیجیے۔ میرے بھائی، یہ زندگی، یہ دنیا آخرت بنانے کی جگہ ہے، یہ آخرت بنانے کی جگہ ہے۔ لاؤبالی پن پہ ہم اپنی زندگیوں کو برباد کر دیں، یہ اسلام کی شان اور ایمان کی منافی عمل ہے۔ خصوصی طور پر جو ہماری بیٹیاں ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، لوگوں ان کو ایمان سکھاؤ، دین سکھاؤ، قرآن بتاؤ، ورنہ آنے والے جو مستقبل ہے آپ دیکھیں گے کتنے گھر اجڑ رہے ہیں، کتنے بچے برباد ہو رہے ہیں، طلاقیں کتنی ہو رہی ہیں، خلا کتنا ہو رہا ہے، فسخ نکاح کتنا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے اگر ذرہ برابر ایمان کی حرارت آپ کے کلیجے میں موجود ہو تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو نیند نہیں آ سکتی، آپ کو نیند نہیں آ سکتی۔ اس لیے یہ دینداری سکھانا انتہائی ضروری۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی لڑکیوں بیٹیوں تمہارے بال لمبے ہوتے ہیں، میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں، وقت کم ہے، تمہارے بال لمبے ہوتے ہیں، جب تم کنگھی کرتی ہو تو بال ٹوٹ کر کنگھی میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیٹیوں ان ٹوٹے ہوئے بالوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں، لیکن محمد الرسول اللہ تم کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ ان ٹوٹے ہوئے بالوں کو ادھر ادھر نہ پھینکو۔ کیوں؟ تاکہ کسی گندی نگاہ، کسی گندی نظر رکھنے والے کی اس پر نظر نہ پڑے۔ کس پر؟ ٹوٹے ہوئے بال پر۔ یہ پہچان نہیں ہے کس کے سر سے ٹوٹے ہیں، کس کے بال ہیں۔ فاطمہ کی اولادوں، فاطمہ کی دہائی دینے والے لوگوں، کیا ان بیٹیوں کو، ان ماں کو، ان بہنوں کو یہ روا ہوتا ہے کہ کھلے سر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مذاق اڑائے اور وہ سمجھے کہ اس میں ہمیں عزت ملے گی؟ عزت نہیں مل سکتی، عزت نہیں مل سکتی۔ لعنت برستی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو عورت ایسے زیور کا استعمال کرے جس میں بجنے کی آواز آتی ہے، چھن چھن کی آواز آتی ہے، جب تک کہ وہ واپس اپنے گھر کو نہ آ جائے اللہ کی طرف سے اس پر لعنت برستی رہتی ہے۔ اندازہ کریں، آپ اندازہ کریں، کہا کہ ایسے خوشبو استعمال کرتی ہے، پرفیوم استعمال کرتی ہے کہ جس سے دوسرے مرد اس کے طرف مائل ہو، متوجہ ہو، جب تک کہ وہ اپنے گھر کو نہ آئے گی اللہ کی لعنت برستی ہے اس پر، جس میں اللہ کی رحمت اترے، اللہ کی رحمت کے مستحق ہم بنے۔ لوگوں ان کاموں کو چھوڑ کر کے ہم لوگوں نے ان کاموں کو اپنایا جس سے شیطان کو جشن منانے کا لوگوں موقع ملتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ نسل کی تعمیر میں، مسجد کی تعمیر کے ساتھ نوجوان نسل کی تعمیر کی فکر کرنا لوگوں ہمارے آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا، مستقبل جو ملک کے حالات، ملک کی جو تصویر بن رہی ہے وہ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ لوگوں حالات بہت سنگین ہے۔ یہ کیسے روا ہو سکتا کہ ملک کے کسی کونے میں
ایمان والے بھائیوں کے ایک وقت کا روٹی میسر نہ ہو اور ہم ایمان والے ختنے کے نام پر لاکھوں برباد کر دیں، عقیقے کے نام پر فضول خرچی کا بازار گرم کریں، ولیمے کے نام پر فضول خرچی کا بازار گرم کریں، یہ لوگوں روا نہیں، یہ ولیمہ نہیں پارٹی ہے، ولیمہ نام دینا غلط ہے۔ ولیمہ تو مسنون ہے، اور ولیمہ کس طرح کیا جائے گا اس کا طریقہ بتایا گیا ہے، عقیقہ مستحب ہے اس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ جب آپ حدود کو کراس کریں گے وہ اس عمل مستحب عمل نہیں رہ پاتا، وہ مسنون عمل نہیں رہ پاتا، وہ اس دائرے سے باہر چلا جاتا ہے، پھر اس کی جو نورانیت ہے، اس کی جو روحانیت ہے، اس کے جو شرعی اثرات ہیں وہ تمام کے تمام لوگوں ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ذمہ داری کے ساتھ ذمہ دار قوم کی طرح زندگی گزارنا سیکھیے، اور زندگی آنے والی نسل کو اس کی تلقین کیجئے، اس کی ترغیب دیجئے۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری مسجدیں بنیں گی اور مسجد کو آباد کرنے والی نسل بھی تیار ہوگی۔ مسجد بنا دی اور یقیناً بنے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اور ہم نے اس پر گھر پہ جانے والے نسل کو تیار نہیں کیا، گویا کام ہمارا اور آپ کا لوگوں ادھورا ہے، کام مکمل نہیں۔ کام مکمل اس وقت ہوگا کہ مسجد بھی بنائی ہے شان و شوکت والی، اور اس پر نماز پڑھنے والے لوگوں کو بھی بھیجا ہم نے ایمانی شان و شوکت والے لوگ، دونوں کام کرنا ہے۔ لیکن وقت نہیں، میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ آپ حضرات اسی سکون کے ساتھ، اسی دلچسپی دل جمی کے ساتھ انشاءاللہ آخر تک بیٹھیں گے نا؟ بیٹھیں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو بے حد قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے پروگرام منعقد ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور مسجد کی تعمیر بھی ہو اور توسیع بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔